احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، تو اللہ نے مجھے اپنی اتنی محبت عطا کی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا۔ پھر میں نے ایک دن کہا مالک مجھے اپنا اب قرب عطا کر دے، تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو پھر قرآن پڑھا کرو۔ تو قرآن انسان کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت انسان کی وہ ضرورت ہے جس کو مانگنے کی تلقین دی گئی۔ اللہ سے رزق مانگنا چاہیے، لیکن کوئی نہیں مانگے گا وہ پھر بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دولت مانگنی چاہیے، کوئی نہیں مانگتا پھر بھی دیتا ہے۔ صحت مانگنی چاہیے، کوئی نہیں مانگتا پھر بھی دیتا ہے۔ لیکن ہدایت اتنی اہم ضرورت ہے کہ جسے میسر ہے اسے کہا گیا تو بھی مانگ۔ روزانہ ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں وکالتاً یا اصالتاً پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ روزانہ پڑھتا ہے، اور وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے قبلہ رو ہوتا ہے، اور پھر بھی یہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کتنی ضرورت ہے انسان کی ہدایت۔ تو ہدایت انسانی ضرورت ہے، اور ضرورت کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور محنت کریں گے تو جھولی خالی نہیں جائے گی۔ اور اس کا بہت بڑا منبع اور بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑا چشمہ ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ میں ایک اور بات کروں، کسی نبی کا کوئی معجزہ اس نبی کی امت کے پاس آج موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، ساتھ لے کے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، ساتھ لے کے چلے گئے۔ چھوٹے معجزات نہیں، بڑے بڑے معجزات تھے۔ ید بیضا دیا گیا، اور پھر کوڑی کو ہاتھ پھیرتے شفا ملتی، نابینے کی آنکھوں پہ انگلی رکھتے روشنی اتر آتی، مردے کو ٹھوکر مارتے اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھیے، عصا ہے کبھی سام بن جاتا ہے، کبھی جھاڑیاں اس سے توڑتے ہیں، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی رات کو روشنی دیتا ہے۔ ید بیضا ہے، کیا کیا معجزات تھے۔ کبھی پتھر پہ مارتے ہیں تو پھٹ جاتا ہے، پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ لیکن آج عصائے موسوی بھی نہیں ہے، آج ید بیضا بھی نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ معجزات نبیوں کے ان کی امتوں کے پاس نہیں ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج بھی اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یقین جانے قرآن کو چومنے کو جی چاہتا ہے، آنکھوں سے لگائیں، یہ وہ کتاب ہے جو میرے رسول کے سینے پہ نازل ہوئی ہے، اور اصلی صورت میں اپنی اصلی زبان میں انہی حروف کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اور قرآن مجید کا فیض بھی ختم نہیں ہوا، اس کا اسی طرح فیض موجود ہے جس طرح پہلے موجود تھا، اور آج بھی وہ روشنی دیتا ہے۔ اور جب ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ قرآن پڑھنے سے تمہیں رونا نہیں آتا؟ کتنی وہ بابرکت کتاب جو رب کی منزل ہے، جس کو جبریل لے کے آئے، جو رسول اللہ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے، اور کتاب وہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ پتھروں پہ نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ رسول اللہ کا سینہ تھا جس نے اس کتاب کو سہاتھ لیا۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی، اور جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو دیر تک اس کا نشہ نہیں اترا تھا، شاید جو پہلی مرتبہ سنے اس کو وہ حظ محسوس ہو۔ فرمایا قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے کرنٹ لگتا ہے جسم کے اندر کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو یار یہ تاریں آ رہی نا بجلی کی، اس میں کرنٹ ہے، ان کو ہاتھ میں پکڑ لیں تو ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دوسرا سرا پاور ہاؤس سے نہ جڑا ہوا ہو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر دوسرا حصہ پاور ہاؤس سے جڑا ہو تو ہاتھ لگائیں گے تو کرنٹ پڑے گا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن یہ ایسی رسی ہے جس کا سرا تم نے پکڑا ہے، کہا اس کا دوسرا سرا خالی نہیں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، اور اب بھی برابر فیض آ رہا ہے۔ اس کتاب کو کوئی تھام کے تو دیکھے، اس کتاب کے اندر کوئی اتر کے تو دیکھے اس میں کیا ہے۔ اس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت مولا کائنات سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے پوچھا کہ حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا، تو فرمایا اللہ کی کتاب، اور آگے حضور نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، یہ کتاب کبھی بھی ختم
اس کے عجائب اور اس کی روشنیاں اور اس کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں، اجالے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ ہمیشہ انسانی زندگی میں چراغاں کرتا رہے گا۔ تو اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی ہم اندھیرے میں رہیں تو اس سے بڑی افسوسناک بات کوئی نہیں ہے۔ تو اس کتاب سے اپنی زندگی کی روشنیاں، اپنی زندگی کے اجالے